نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلني وزيرا من أهلي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخالصات وجعله شافعا لنا يوم القيامة آمین یا رب العالمین ثم ما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا سیشن ہے سورہ اللقمان کا۔ اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں الفاظ کی گہرائیوں تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح سمجھانا چاہتے ہیں اسی طرح ہم اللہ کی بات کو سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ اللقمان۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے اور زمانہ نزول کیا ہے اور اس میں کیا موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے اس سورہ کا نام سورہ اللقمان کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس سورہ کے دوسرے رکوع میں وہ نصیحتیں نقل کی گئی ہیں، وہ نصیحتیں لکھی گئی ہیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ یہ کوئی پروفیشنلی حکیم نہیں تھے، حکمت سے ان کا نام اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کیا کہ ان کا نام حکیم رکھا، ان کی حکمت کی وجہ سے، ان کی دانائی کی وجہ سے۔ بہت زیادہ عقلمند سمجھدار انسان تھے، یہ کوئی نبی نہیں تھے، یہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، یہ ایک عام انسان تھے مگر بہت زیادہ عقلمند، سمجھدار اور بہت زیادہ حکمت والے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں اتنی پسند آئیں اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ رہتی دنیا تک کے لوگ اس کی باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ تو بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذکر فرمائے ہیں مگر ان کا نام نہیں لیا۔ یہ ان کے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ان کا ذکر کیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان باتیں جو انہوں نے باتیں کہی ہیں ان پہ غور و فکر کیا جائے کہ وہ باتیں کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے حضرت لقمان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی۔ یہ ہم سب کے لیے پیرنٹس ہونے کی حیثیت سے، سب خواتین کے لیے، سب مرد حضرات کے لیے، اپنے سب بچوں کے لیے، صرف بیٹوں کے لیے ہی نہیں بیٹیوں کے لیے بھی یہ ساری نصیحتیں ہمیں انہیں کرنی ہیں، اپنے تمام آس پاس کے بچوں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو، تاکہ وہ سب لوگ بہت اچھے مسلمان بن سکیں۔ صرف عبادات نہیں ہے ہمارا دین معاملات سے ہے۔ تو یہ ہماری جو سورہ ہے یہ ہمیں معاملات بتائے گی، ہمیں معاملات سکھائے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ حج بھی ادا کرتے ہیں، مگر اصل چیز کیا ہے؟ ہمارے دین کی روح کیا ہے؟ ہماری دین کی روح ہے زندگی کس طرح گزارتے ہیں، نیک عمل کیسے کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کے معاملات کیسے ہیں، ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ہماری تجارت کیسی ہے، ہماری بات چیت کیسی ہے، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہم کہاں سے مال کماتے ہیں اور کہاں مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے، یہ سب کچھ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور یہ سب کچھ آج ہم اس سورہ میں سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری باتیں نقل کی کہ دیکھو کیا کیا باتوں پہ عمل کرو گے تم ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہو۔ پھر زمانہ نزول اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا ان تمام آیات پہ غور کرنے سے کہ یہ وہی زمانہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا، ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اور بہت سارے غلط ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے انہیں پریشان کرنے کے لیے۔ نئے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے جا رہے تھے اور انہیں دین پہ چلنے سے روکا جا رہا تھا۔ اور اگر ہم اس سورہ کے مضمون کی بات کریں کہ اس میں کیا کیا مضامین ہیں، کس کس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے، تو سورہ مکی ہے، سورہ اللقمان مکی سورہ ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے توحید، رسالت اور آخرت اس کا مین مضمون ہوگا یقیناً۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو بڑا مضمون ہے وہ حضرت لقمان کا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکیم کا لقب دیا، اور یہ اس وقت قریش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، یہ بتانا مقصد تھا، یعنی یہ لقمان صاحب جو تھے، حضرت لقمان جو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی آئے تھے اور عرب کے ہی علاقے میں آئے تھے۔ تو ان کی باتیں، ان کے محاورے، ان کے بہت سارے الفاظ جو ہے یہ لوگ جانتے تھے اور اپنی مثالوں میں ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔
اکثر ان کے شاعر اور ان کے خطیب ان کی باتوں کو کاپی کیا کرتے تھے اور بہت سارے لوگ انہیں نام سے جانا کرتے تھے اور ان کی باتوں کو بہت زیادہ اچھا سمجھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ پرانی ہی باتیں ہیں، یہ زندگی کے گزارنے کے طریقے ہیں جو ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ کر چکے ہیں، جن کو تم اچھا کہتے ہو، جنہیں تم اچھا سمجھتے ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ غور و فکر کریں، سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو سیریس لیں اور اپنی زندگی کو بہتر گزارنے کے طریقے اپنائیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، خود بھی سمجھیں، خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہم لوگ آج کل اچھی پیرنٹنگ نہیں کر پاتے ہیں، بچوں اور ماں باپ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں کہ ماں باپ بہت اچھی طریقے سے بچوں کو سمجھا سکیں۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں سے بات کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی سورہ اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھے سے سمجھائیں، یعنی ہم بہت اچھے سے سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں، ہم ہی ہیں جو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کبھی کسی طریقے سے سمجھاتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ شاید کہ کوئی طریقہ ہو جو انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے سورہ کو سمجھنے اور سیکھنے والا بنائے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ کتاب حکیم کی آیت ہے، ہدایت اور رحمت نیکوکاروں لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ یعنی 3-4 آیتوں میں 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فلاح کا رستہ بتا دیا ہمیں کہ یہ جو انسان ہے وہ کس طرح فلاح پا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ حکمت کیا چیز ہے؟ دانش مندی، عقل مندی۔ اسکالرز کے مطابق حکمت کیا ہے؟ علم نافع وعمل بہ، یعنی کہ وہ نافع علم، وہ اچھا علم جو جس پہ عمل بھی کیا جائے، وہ ہے حکمت۔ پھر دوسری بات کیا کر رہے ہیں؟ ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ ہدایت اور رحمت تو ہے، مگر اس کے لیے آپ کو نیک بننا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رحمت اور یہ ہدایت آپ کو بھی ملے تو آپ کو وہ طلب کرنی پڑے گی، آپ کو اس کا طلبگار بننا پڑے گا، آپ کو اس کو خود سے اچیو کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ رحمت اور یہ ہدایت سب کے لیے ہے، جو لینا چاہے، جو سمجھنا چاہے، جو اپنے دل کو بند کرے گا، جو اپنی کانوں کو، آنکھوں کو بند کرے گا، اس کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ روزانہ اس دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں، مگر ان کے سروں سے گزر جاتا ہے، ان کے دلوں کو نہیں چھوتا، انہیں عمل پہ راضی نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے دل بند ہیں، کیونکہ وہ پڑھ تو قرآن رہے ہوتے ہیں مگر سوچ کچھ اور رہتے ہیں، ان کا دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے، وہ پوری کنسنٹریشن سے قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ جو بھی سیکھنے کے لیے قرآن پڑھے گا، سمجھنے کے لیے پڑھے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں نان مسلمز لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور وہ اس سے ہدایت پا جاتے ہیں کیونکہ وہ اس سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو پورا قرآن مکمل کرتے ہیں مگر وہ اس سے ہدایت نہیں پا پاتے، وہ عمل نہیں، اپنے آپ کو راضی کر پاتے عمل کے لیے، اس لیے کہ وہ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیکھنے کے لیے قرآن پڑھیں، سمجھنے کے لیے قرآن پڑھیں انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو اس کے لیے راضی کر سکیں کہ ہمیں ہر بات پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائی ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ بیسکس بتا رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو مفلحون میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنا کیا ہے؟ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اس بات پہ کہ نماز قائم کرنا کیا ہے۔ 1 نمبر، نماز کو
ٹائم پہ پڑھنا، نماز کو وقت گزار کے نہیں پڑھنا ہے۔ نمبر 2، نماز جب آپ پڑھیں تو اس میں خشوع و خضوع سے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد خیال رکھیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام نہ کریں۔ قرآن میں ہم نے پڑھا کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو اگر ہماری نماز ہمیں بے حیائی کے کاموں سے نہیں بچاتی ہے، اس کا مطلب کہ ہم اس خشوع و خضوع کے ساتھ، اس دل کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو صرف نماز ایک عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز آپ کی پوری زندگی کا نام ہے۔ آپ کے صبح سے لے کے شام تک جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا نام ہے کہ ان میں اگر چینجز ہیں تو آپ اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے لائق ہیں، تو آپ کی جو ہے دعائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت قبول فرما رہے ہیں، اس بات کی گارنٹی ہے۔ پھر تیسری بات کیا کہ جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں، اگر آپ ماں ہیں تو آپ کے بچے، آپ کے گھر والے، اگر آپ کہیں پہ باس ہیں تو آپ کے جو سب آرڈینیٹس ہیں، وہ سب لوگ نماز ٹائم پہ ادا کریں، یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ تو یہ نماز قائم کرنا، ان ساری چیزیں نماز قائم کرنے میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک تو ہو گئی حقوق اللہ، اور اب پھر دوسری زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو لوگوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے مال میں سے دوسروں کو ان کا حصہ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے دین میں، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ایک امیر انسان ہمیشہ امیر رہے اور ایک غریب انسان ہمیشہ غریب رہے۔ جو دولت ہے وہ روٹیٹ کرتی رہے، سب کے حصے میں آئے۔ اور زکوٰۃ کے لیے بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف دیکھ کے ہم بہت اچھی طرح سے مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دیں۔ خالی یہ سوچ کے نہیں یہ غریب ہے اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ باقاعدہ پوری کیلکولیشنز کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں، اور جو مستحق لوگ ہیں انہیں ہی ادا کریں، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور پھر تیسری امپورٹنٹ بات جو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اینڈ میں کہہ رہے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پہ یقین رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی زندگی کا ہر عمل ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہے ہیں، اور انہیں کسی بھی وقت مر جانا ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں دوبارہ اٹھائے جانا ہے، جبکہ ان کے تمام عمل کا ان سے حساب لیا جائے گا۔ تمام ان کے جو انہوں نے کام کیے، اللہ تعالیٰ کے آگے وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے ان تمام کاموں کے بارے میں پوچھیں گے، حساب کتاب ہوگا۔ یہ ہے آخرت قائم کرنے کا مقصد۔ اگر ایک انسان کو اس کے کیے کا بدلہ نہ ملے تو آخرت کا کانسیپٹ ہی نہ ہو۔ اگر آخرت کا کانسیپٹ نہ ہو تو دنیا ایک جنگل ہے، کچھ بھی کوئی بھی کرتا رہے، کوئی پوچھ نہیں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر عمل کا تم سے حساب لیا جائے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، ہر عمل کا تم سے حساب لیا جائے گا، چاہے وہ ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سوچ سمجھ کے اپنی زندگی گزاریں، سوچ سمجھ کے ہر کام کیا کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے طرف کے پاس ہماری پکڑ ہو جائے ان کاموں کی وجہ سے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں کی ان کے لیے معافی طلب کر لیں، جن لوگوں سے غلطیاں کی ان کے حق مارے، ان کی برائی کی، غیبت کی، چغلی کی، جا کے ان سے معافی مانگ لیں، تھوڑی سی اپنی ایگو کو تھوڑا سا کم کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکہ سرخروئی ہمیں نصیب ہو انشاءاللہ آخرت میں، تو ہمیں یہ کرنا ہوگا اس دنیا میں، اپنے نامہ اعمال کو کلیئر کر کے جانا ہوگا انشاءاللہ۔ انسانوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اب ریوارڈز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ سارے کام جو تم کرو گے، جو سارے نیک عمل کرو گے، میرے کہے پہ چلو گے، تو اب تمہارے لیے بہت گرینڈ ریوارڈ ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، جیت گئے یہ لوگ، یعنی سب کچھ جیت گئے۔ یہی لوگ دنیا بھی جیتے ہیں اور یہی لوگ آخرت بھی جیتے ہیں۔ دنیا میں بھی انہیں عزت ملے گی، اگر اپنی ایگو کو کم کر کے آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں تو یقین کریں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کی انا کا جب انا ختم ہوتی ہے نا، وہیں سے انسان کی عزت شروع ہوتی ہے۔ انسان اپنی انا ختم کرے گا تو اس کو ہر طرف سے عزت ملے گی، چھوٹوں سے بھی بڑوں سے بھی ہر طرف سے عزت ملے گی اسے، اگر وہ تھوڑا سا جھک جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف، تو مفلحون میں وہ شامل ہوگا، فلاح پانے والوں میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے فلاح نصیب فرمائیں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور انسانوں میں سے ہی کوئی ایسے بھی ہیں جو کلام دل فریب خرید لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے بغیر علم کے بھٹکا سکیں۔ اب یہ کیا بات ہے؟ یعنی یہ وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی بات انسان سن نہ سکے، سمجھ نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا کرتے تھے، کفار کے شور اور ہنگامہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ واعظ دینا شروع ہوئے، کچھ اللہ تعالیٰ کی آیات سنانا شروع ہوئے، وہاں انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی، گانے گانے شروع کر دیے۔ لونڈیوں کو بلا لیا کرتے تھے جو ڈف بجا رہی ہیں، ڈھول بجا رہی ہیں اور گانا ناچنا کر رہی ہیں، اور اتنا شور ہنگامہ مچاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ لوگوں کے کانوں میں نہ پہنچے۔ لہو الحدیث کا مطلب ہے بیکار باتیں، فضول باتیں جو اللہ کے راستے سے انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ مثلاً خرافات باتیں، فضول کا ہنسی مذاق، داستانیں، افسانے، ناول، گانا بجانا، فلمیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے غافل کر دیتی ہیں، جس سے ڈوب کر انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ یہاں منع فرما رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو ایسی باتوں میں لگا دیتے ہیں جو فضول ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جائیں۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اور تاکہ وہ اس دعوت کو مذاق سمجھیں اور اس سے ہٹ جائیں، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو یہ بات ہمیں بہت عام دکھتی ہے کہ گانا بجانا، فلمیں، ڈرامے اور مختلف ایسے مشاغل ہیں جو ہمیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی وہ اتنے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، اپنی طرف اتنے زیادہ مشغول کر لیتے ہیں انسان کو۔ یہ فون جس میں ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اپنے اندر ایسے مشغول کر لیتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھول جاتا ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، قرآن اٹھانا لوگ مہینوں بھول جاتے ہیں۔ ہر روز کی روٹین میں ہم نے ان تمام لغو باتوں کو اس طرح شامل کر لیا ہے۔ تو جب ہم نے اس کو پڑھا ہے تو آج سے ہم پورے اپنے نوٹس بنائیں گے۔ ٹو ڈو نوٹس میں یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں کیا فضول کام کرتے ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کیا ہے کہ یہ فالتو چیزیں ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتی ہیں، جو ہمیں چھوڑنی ہے انشاءاللہ اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے راستے پر داعی بننا ہے۔ پہلے خود سیکھنا ہے انشاءاللہ، پھر آگے لوگوں کو سکھانا ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، بہت کٹھن محنت کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو سمجھانے کی، اپنے نفس کو سمجھانے کی سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اپنا وقت کہاں گزار رہے ہیں۔ جس وقت کا حساب دینا ہے ہمیں، جس وقت کا ایک لمحے کا حساب دینا ہے، وہ وقت ہم کہاں گزار رہے ہیں، گھنٹوں ہم کس طرح ویسٹ کر رہے ہیں، یہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ وقت واپس لوٹ کے نہیں آنا ہے جس کا ہمیں حساب دینا ہے، کس طرح دیں گے یہ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کیا کہا تھا، وہ لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں تو اپنی زندگی سے یہ چیزیں ہمیں ہٹانی ہوں گی، پوری کوشش کرنی ہوگی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سب کچھ نہیں کر سکتا جو کچھ وہ چاہتا ہے، مگر ہم کم سے کم کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ کوشش ضرور کریں، اپنے آپ کو راضی ضرور کریں، کم سے کم شروع کریں اپنی زندگی سے ایک کر کے تمام وہ باتیں ہٹانے کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمائی ہیں۔ ایک دفعہ پکا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمانے والے ہیں انشاءاللہ، اور غلطی ہو جائے تو معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر دینے والے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسے جب ہماری آیت سنائی جاتی ہے تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو، گویا کہ اس کے کان بہرے ہوں۔ اچھا تو اسے خوشخبری سنا دو ایک دردناک عذاب کی۔ یعنی پہلی آیت سے ابھی تک جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، اگر وہ ہمارے دل پہ اثر نہیں کر رہی ہیں، ہمارا عمل بدلنے کو ہم تیار نہیں ہیں، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم لوگ کن لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہو، ان کے دل پہ اثر ہی نہیں کیا باتوں نے، ان کے کانوں میں کوئی فرق ہی نہیں پڑا، ان کے ذہن میں، ان کے عملوں میں کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ تو اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی بھی شامل فرمائے، ہمارے دل تڑپ جائیں اللہ تعالیٰ کی بات سن کے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات سن کے تڑپ جائیں کہ ان پہ انشاءاللہ ہم عمل ضرور کریں گے، ہم فوراً سے پکا ارادہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو لوگ پکا ارادہ کر لیتے ہیں انہیں خوشخبری سنا رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم۔ وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے کیا ہے، نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ یعنی کیا کیا نعمتیں ہوں گی یہ انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ یہ دنیا کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنات النعیم، تو وہ کتنی حسین جنتیں ہوں گی، کتنی خوبصورت جنتیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والے، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔
فوراً سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اللہم انی اسألک الجنات النعیم. اللہم انی اسألک جنات تجری من تحتها الانہار. آمین ثم آمین. صرف تھوڑے سے دن کی بات ہے، یہاں ہم صبر کر لیں تو سب کچھ ملنے والا ہے. جو دنیا میں جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں، جن چیزوں کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہماری خواہشات جو ہیں، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت بہت بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اسے دیں گے. تو وہاں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری نعمتیں انشاءاللہ وہاں دیں، یہاں ہمیں صبر دیں، استقامت دیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے راستے پر چلا کے رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کبھی نہ موت آئے گی، نہ کبھی بوڑھے ہوں گے، نہ کبھی وہ نعمتیں ان سے چھینی جائیں گی. یہاں پہ تو ہمیں خوف ہی ہوتا رہتا ہے کہ ہماری چیزیں ختم نہ ہو جائیں، ہماری نعمتیں چھن نہ جائیں، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، حسن ختم ہو جائے گا، جوانی ختم ہو جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، نظر ختم ہو جائے گی. سب چیزیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. خالدین فیہا. پھر وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ جو جو تم سے وعدے کیے جا رہے ہیں سچے ہیں، تو ان پہ یقین کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں تمام جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 9 کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس انسان کے ساتھ کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا ہے، کیا چیز اس کی اس دنیا میں خواہش روکنی ہے اور آخرت میں انشاءاللہ پوری کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنات النعیم عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرما رہے ہیں اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، یعنی ایسے ستون نہیں ہیں آسمانوں کے جو تمہیں نظر آئیں. اب واللہ عالم کے ستون ہے یا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بہتر. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اور اس نے پہاڑ جما دیے زمین میں تاکہ وہ تمہیں لے کے ڈگمگ نہ ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ قرآن میں کہا کہ میخوں کی طرح پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا ہے تاکہ زمین جو ہے وہ ہل جل نہ ہو، وہ ڈگمگ نہ ہو، وہ گھومنا نہ شروع ہو جائے، وہ اسٹیبل پوزیشن میں رہے. پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمانوں سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے کیا. آسمان بھی ہمارے لیے بنایا، زمین بھی ہمارے لیے بنائی، پہاڑ بھی اس میں گاڑ دیے تاکہ ہم محفوظ رہیں. جیسے ہم خیمے بناتے ہیں، لگاتے ہیں تو کیلے گاڑ دیتے ہیں نا زمین میں کہ خیمے ہلے نہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ زمین ہلے نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ناپ تول کے کرنے والے ہیں، بالکل پرفیکشن سے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے جانور پھیلا دیے تاکہ ہم دیکھیں انہیں پالیں، ان سے دودھ حاصل کریں، ان سے غذا حاصل کریں، ان سے اون حاصل کریں. یعنی ہر چیز اس دنیا کی ہمارے لیے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. کتنی خوبصورت لگتی ہے بارش، اور اگر یہ پانی نہ ہو تو زمین سوکھ جائے. اسے سرسبز کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے. یہ ساری چیزیں گنوا کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو صرف واحد اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تمہارے لیے. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، مت سوچو کہ کوئی اور بھی ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے کسی بھی صورت میں. آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. یعنی جن کو تم مانتے ہو، جن کے آگے جا کے دعائیں مانگتے ہو، جن کے منتیں مانگتے ہو، ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے. کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ تم سے، یعنی ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ جواز مانگ رہے ہیں کہ عبادت جو ان کی کرتے ہو، جا کے انہیں جو پوچھتے ہو وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے جو تم ان کے پاس جاتے ہو. پھر آیت نمبر 11 کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی گمراہ ہیں یہ لوگ جو مزاروں پہ جاتے ہیں، جو پیر فقیروں کے پاس جاتے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہیں. صرف اور صرف واحد اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر طریقہ بتایا ہر مشکل سے نکلنے کا. تو اللہ تعالیٰ ہی کی سے مدد مانگنی چاہیے اور کوئی نہیں ہے جو انسان کی مدد کر سکے. آیت نمبر 11 تک اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوا کر اور ہمیں شرک سے روکنے کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو صرف اور صرف میری عبادت کرو. دیکھو میں تمہیں کیا کیا تمہارے لیے میں نے تیار کر کے رکھا ہے. تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے. برے اعمال کرو گے تو تمہارے لیے دوزخ تیار کر کے رکھی ہے، اللہ نہ کرے.
تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہاں توحید کا درس دے رہے ہیں۔ اب آیت نمبر 12 سے حضرت لقمان کی جو ہے ساری گفت و شنید شروع ہونے والی ہے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، تو انشاءاللہ وہ اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں جو باتیں سکھائیں، جو پڑھائیں، ان پہ عمل کرنے والا بنائے، انہیں سیکھنے سمجھنے والا بنائے، اور ہم اپنی زندگی سے وہ ساری بری باتیں نکال سکیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے پسند نہیں فرماتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے لیسن میں ملتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔